میرے دوست یک طرفہ بات مت سنا کرو. لگانے والے آگ لگا دیتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی دیر نہیں لگتی. لیکن امت کا یہ فرض ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو سنے سمجھے. ایک جگہ پہ میں خطاب کر رہا تھا تو ایک مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے تقریر فرمائی کہ اور حدیث پاک پڑھی. حدیث پاک کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مثال ہے. اصحابی کا نجوم بِأَيِّ اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مثال ہیں، جس کے بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ حدیث پاک پڑھی اور حدیث صحیح ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور حدیث پڑھی. حدیث کیا پڑھی؟ حدیث پڑھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہیں. حضرت نوح کی جو کشتی تھی، توجہ ہے نا، کہ حضرت نوح کی کشتی پر جو سوار ہو گیا وہ طوفان سے بچ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جو سوار ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، امان مل گئی، نجات مل گئی. تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ اب مولوی صاحب کو تکلیف تھی کہ اہل بیت کا مقام تو بلند ہو رہا ہے، تو میں صحابہ کی ذات کو تھوڑا آگے بڑھا کے کیوں نہ پیش کروں. تو کہنے لگا دیکھیں یہ اہل بیت کرام کا شان لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. اب کشتی پہ اگر کوئی سوار ہو جائے، توجہ، نعوذ باللہ، اگر کوئی کشتی پہ سوار ہو جائے تو ستاروں کو دیکھ کر وہ منزل کی طرف جائے گا. اگر ستارے نہ ہوں تو منزل ملے گی نہیں. تو ان کے بعد میرا خطاب تھا. بس مصیبت یہ ہے کہ وہ میرے خطاب سے کرنے سے پہلے بھاگ گئے. تو میں نے کہا ناداں بیٹھتا تو میں تیری خبر لیتا، تجھے ناسبیت کا دورہ پڑا ہے. ارے جو اہل بیت کے ساتھ جڑ گیا، صحابی ہو یا امتی ہو، نجات اہل بیت کے ساتھ ہے. جو اہل بیت کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اس کو کسی کے لیے مصیبت میں چھوڑا ہی نہیں. وہ ہر مصیبت سے، ہر علم سے، ہر درد سے، ہر پریشانی سے چھٹکارا پا گیا. وہ تو امان ہے. صحابہ خود کشتی نوح میں اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صحابہ کی نجات اہل بیت کے ساتھ ہے. یہ آپ خود سمجھیں، میں آپ سب کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں. میری بات کو آپ تجربے سے ثابت کریں. مجھے یہ بتائیے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں سجدے میں تھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر صحابہ میرے آقا کے کتنے پیارے تھے. تو صحابہ کے بچے وہ میرے آقا کے ساتھ پیار نہیں کرتے ہوں گے؟ مسجد میں بچے بھی آتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا جب نماز پڑھا کے فارغ ہوتے تو مدینے کے بچے ہاتھوں میں پیالے لے کر، کٹورے لے کر کھڑے ہوتے تھے. کوئی میرے آقا کا لعاب دہن مانگتا، کوئی پیالے میں میرے آقا کے ہاتھ کو تبرکاً اس میں لگاتا. وہ گھر لے جاتے جیسے بیماروں کو اللہ صحت عطا فرماتا. مدینے کے بچوں کا یہ معمول تھا کہ میرے آقا کی خدمت میں آتے، میرے آقا بڑوں کو چھوڑ کر بچوں کی طرح متوجہ ہوتے تھے. تو کتنے بچے میرے آقا کو عزیز تھے. لیکن کسی صحابی کے بچے،
کسی صحابی کے بیٹے مسجد میں آ کر کسی کو جرت ہوئی کہ میرے آقا کی پشت پہ سوار ہو جائے؟ کسی کو کوئی آپ کو پتہ ہوگا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو نسبت حسن و حسین کو ہے، اللہ کی قسم کائنات میں کسی کو نہیں ہے۔ اور صحابہ مرید ہیں، حسن و حسین میرے آقا کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ محرم گزر گیا، بس ذکر ختم ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، میرے آقا کریم جب ان کو سامنے بٹھاتے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میرے آقا سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محبت سے دیکھتے ہیں اور پھر آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے تھے میرے صحابہ، میں اپنے حسین کو کربلا میں شہید ہوتے دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے۔